الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے کہ کعبہ کس طرح تعمیر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمارگاہ قبیلہ جرہم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کا بہاؤ زوردار کھارا وادی مکہ سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے چند بند بھی بنائے تھے، مگر وہ سب بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ اس عمارت کو اٹھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں پھول بھر کر اپنی انگلیاں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب سے پہلے صبح جو شخص کعبہ شریف میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دیا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنی مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متبرک ہاتھوں سے
اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک خونریز لڑائی ٹل گئی، جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اس کے لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد پر چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کا پرنالہ گرتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے، خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت کو بنایا۔ اس کے بعد قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبہ تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔